صبح سے ہوتی پھوار نے رات ہوتے ہی اچانک موسلادھار بارش کی صورت اختیار کر لی تھی۔ گہرے بادل لگتا تھا سارے کے سارے آج ہی برس کر ختم ہو جائیں گے۔ بارش کی تیز چپتی بوچھاڑ نے پرندوں کو بے وقت بیدار کر رکھا تھا۔ بادلوں کی گرجنے اور بجلی کے کڑکنے کی آواز فضا میں وقفے وقفے سے کسی نہ کسی پریشان حال پرندے کی ہلکی سی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ چاروں جانب بھوک کا عالم تھا۔ شہر کے مختلف علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ جگہ جگہ کئی فٹ پانی کھڑا ہو گیا۔ بجلی کے تار ٹوٹنے سے کہیں کرنٹ پھیل گیا، کسی غریب پر سال خوردہ درخت گر پڑا، کچی چھت سے گئی جانیں لقمہ اجل بن گئیں۔ نیوز کاسٹر طرح طرح کی اندھوناک خبریں فر سنا کر اب ملتے ہیں کچھ دیر بعد تفصیلات کے ساتھ کہہ کر مسکراتے ہوئے کمرشل کی جانب بڑھ گئی۔ لگتا ہے ہر نقصان غریب کے نام لکھ دیا گیا ہے۔ فارینہ نے سر جھٹک کر تعصب سے سوچا اور ٹی وی کی آواز کم کر کے ایک مرتبہ پھر اپنے شوہر سکندر خان جو کہ ایک کامیاب ترین بزنس مین تھے کے نمبر ڈائل کیے۔ وہاں ہنوز پاور آف کا میسج تھا۔ ان کے پاس 2 کانٹیکٹ نمبر تھے، ایک کاروباری، دوسرا ذاتی۔ گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنا کاروباری نمبر مخصوص اوقات میں استعمال کرنے کے بعد بند کر دیتے تھے، مگر اس نے پریشانی کے باعث دونوں نمبر ہی ڈائل کر کے بار بار دیکھ لیے تھے، مگر نتیجہ بے سود۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اپنے شوہر کے انتظار میں مہو تھی۔ وہ کہ وہ ہائی کلاس سے تعلق رکھتی تھی، مگر اپنے شوہر کے فرائض کے مطابق روزانہ نک سک سے تیار ہو کر وہ ڈنر پر اس کا یوں ہی انتظار کیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ کافی پنک اور مہرون ڈیزائنرز لان کا سوٹ، جس پر سفید ریشم سے ہلکی سی کڑھائی کی گئی تھی، زیب تن کیے، کانوں میں یاقوت اور ننھے سے ہیرے جڑے ٹاپس پہنے جو اس کا شوہر اٹلی سے اس کے لیے لایا تھا، ہونٹوں کو نیچرل پنک کلر کی لپسٹک سے رنگے، کالے سیاہ شانوں سے نیچے آتے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹیاں سائڈ پر ڈالے وہ ازحد پریشان بیٹھی تھی۔ وال کلاک نے 1 بجنے کا اعلان کیا۔ اس کی فکر حد سے بڑھ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر لان کی جانب کھلنے والی شیشے کی سلائڈز جو کہ ہوا کے جھکڑوں سے ہولے ہولے لرز رہی تھی کی جانب آئی اور پریشان سی اپنی خوبصورت لان جو کہ اب تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا دیکھنے لگی۔ کہاں رہ گئے ہیں آپ سکندر؟ مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اور یہ فکر مندی اس کی مضطرب وجود سے بھی جھلک رہی تھی۔ بیگم صاحبہ یہ دیکھیں، یہ وہاں صوفے کے پاس پڑا تھا۔ وہ اپنی کل وقتی مضبوط ہاتھ پیروں والی ملازمہ سکھا کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ کیا ہے؟ اس نے سکھا کی کھدری ہتھیلی کو دیکھا۔ آپ کا بندہ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اوہو! اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دائیں کان کی جانب بڑھا۔ وہ خالی تھا۔ لاؤ دو، لگتا ہے اس کا لاک ڈھیلا ہو گیا۔ فارینہ نے اس کے ہاتھ سے بندہ لیا اور ایک مرتبہ پھر پہن لیا۔ سکھا اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے اتار کر رکھ دے، کبھی یہ پھر گر کر کھو جائے اور کھوئی ہوئی چیز دوبارہ نہیں ملا کرتی، مگر وہ نوکر تھی اور کسی بھی طرح کا مشورے دینا اس کے فرائض سے منصبی سے خارج تھا۔ یہ بات اسے پہلے دن ہی سمجھا دی گئی تھی۔ بیگم صاحبہ وہ کچھ جھجک کر بولی۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ وہ جی اب تو 1 بج گیا ہے۔ ہاں تم جاؤ، سو جاؤ، میں کر لوں گی سب۔ فارینہ نے اس کی ادھوری بات سے پورا مفہوم اخذ کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ مشکور نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی اللہ حافظ کہہ کر کوٹھی کی پچھلی جانب بنے سرونٹ کوارٹرز میں چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر برتن سمیت پورا کھانا رکھا ہوا تھا، صرف اس ٹھنڈے ہوتے ہوئے کھانے کو اٹھا کر مائکرو ویو میں گرم کرنا تھا۔ اتنا تو وہ کر ہی سکتی تھی۔ اسے انتظار کرنا ہمیشہ ہی برا لگتا تھا، مگر کیا کیا جائے، یہ لفظ اس کی پوری زندگی پر محیط ہو گیا تھا۔ اب 1:15 بج رہا تھا اور اس کی ٹانگیں لاؤنج کے چکر کاٹ کر شل ہو گئی تھیں۔ تبھی مین گیٹ کھلا اور اس کے شوہر کی سفید مرسیڈیز ڈرائیوے سے اندر آتی دکھائی دی۔ تھینک گاڈ! اس کے لبوں سے بے ساختہ کلمہ شکر نکلا۔ اس نے اپنے ہاتھ منہ پر پھیر کر گویا اتنی دیر جھیلی گئی ٹینشن زائل کرنے کی کوشش کی اور پانی کا گلاس لینے کے لیے کچن کی جانب گئی۔ منرل واٹر سے شیشے کا گلاس بھر کر جس لمحے وہ لوٹی، سکندر خان شیشے کا بھاری سفید دروازہ دھکیل کر اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ جو کوئی بھی تھا ہرگز ایسا نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا سکے۔ اونچا، لمبا، گورا چٹا بلو پینٹ اور گرے شرٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں بریف کیس اور کوٹ، سیاہ گھنے مکمل بھیگے ہوئے بال اور چہرے پر چھائی تھکاوٹ اور پریشانی کے باوجود بھی وہ جو کوئی بھی تھا بہت شاندار تھا۔ اس کے قدم بھی اندر آتے ہوئے ٹھہر سے گئے تھے۔ تبھی مڑ کر سکندر نے اس سے کہا، ارے اندر آئیے سعد احمد صاحب، رک کیوں گئے؟ پھر وہ حیران پریشان کھڑی فارینہ کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا فاری؟ وہ ہمیشہ اسے فاری پکارتا تھا، محبت سے
آئیے ہمارے مہمان سے ملیے، بلکہ ایسا کیجیے، تعارف کی رسم کچھ دیر بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، فی الحال انہیں فریش ہو کر خشک کپڑے پہننے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ گیسٹ روم کھلوائیے اور سکھا سے کہیں کہ وہ میرا کوئی آرام دہ شلوار سوٹ انہیں لا دے، یہ بیچارے کافی دیر سے بے آرام ہیں۔ سکھا تو سونے جا چکی تھی، یہ سب کام اسے ہی کرنے پڑے۔ جب تک اس نے کھانا گرم کیا، سکندر اوپر بنے اپنے بیڈ روم سے فریش ہو کر آرام دہ ٹراؤزر اور ہلکی ٹی شرٹ میں ملبوس ڈائننگ روم میں چلے آئے۔ ہو گیا کھانا گرم؟ ارے آپ کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سکھا کہاں ہے؟ سکندر نے اچانک ہی دھیان آنے پر پوچھا۔ سکھا یہاں نوکرانی ہے، اس کے بھی کچھ ڈیوٹی آورز ہیں۔ آپ کی بیوی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے خدمت پر مامور رہے؟ وہ کوفتوں کا ڈونگا ٹیبل پر رکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولی۔ وہ جو سلاد کی پلیٹ میں سے کھیرا اٹھا رہا تھا، ایک دم کھل کر ہنس پڑا۔ لگتا ہے کام کر کر کے تھک گئی ہے آج میری جان۔ وہ میٹھی نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ کس نے کہا تھا سکھا کو جانے دو؟ جگائے رکھتی اسے۔ وہ اب جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ بھی انسان ہے، مشین نہیں۔ اور اسے چھوڑیے، یہ بتائیں آپ کسے لیے آئے گئے ہیں ساتھ؟ وہ تشویش زدہ لہجے میں بولتی ہوئی اس کی نزدیکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بتاتا ہوں یار، پہلے کھانا تو کھانے دو، اس نے ٹوکا۔ کب سے بڑی زوردار قسم کی بھوک لگ رہی تھی، مگر بھائی 1.25 گھنٹے کا راستہ بارش کی وجہ سے 2 گھنٹوں پر محیط ہو گیا۔ میں تو سمجھی بزنس ڈنر پر گئے ہیں۔ ڈنر وہیں کر لیا ہوگا، اس نے کٹلری اسٹینڈ قریب رکھتے ہوئے اندازاً کہا۔ انداز نہ روٹھا سا تھا۔ ایسا کیوں سمجھ لیا میری بیگم نے؟ وہ اس کی ناراضگی بھانپ گیا تھا۔ فارینہ کو انتظار کرنے سے نفرت تھی اور یقیناً نہ چاہتے ہوئے بھی سکندر نے اسے خوب انتظار کروایا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں بندہ بیچارہ آپ کے ہاتھ کا کھانا چکھنے کے بعد کہیں کا نہ رہا۔ کہیں بھی جائے ہر جائے لوٹ کر آپ کے ہاتھ کا کھانا ہی کھاتا ہے۔ سچ سچ بتاؤ کیا ڈالتی ہو کھانے میں کہ جی چاہتا ہے تمہارے گورے گورے ہاتھ چوم لوں؟ اس نے فارینہ کا سیدھا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنستے ہوئے ارے ارے کرتی رہ گئی۔ تب ہی ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے سے کھنکھاڑنے کی آواز آئی۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس نے بھی مسکراتے چہرے پر سنجیدگی کا غلاف چڑھا لیا۔ آ جائیے جناب، سکندر نے خوشدلی سے ایک آواز لگائی۔ ساتھ احمد سکندر کے ہلکے بادامی شلوار سوٹ میں نکھرا صاف ستھرا سامنے کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ساحر آنکھیں اور ناک بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں۔ چلیے شروع ہو جائیے، ہم آپ کے ہی منتظر تھے، سکندر نے اس کے آگے مختلف ڈونگے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کوفتے لیجیے، فارینہ بڑے مزے کے بناتی ہے، سکندر نے اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے کہا۔ جی نہیں شکریہ، مجھے کوفتے پسند نہیں، اس نے نرمی سے انکار کر کے چاولوں کی ڈش اپنے آگے کھسکائی۔ پسند ہماری بیگم کو بھی نہیں ہے، مگر ہمارے لیے بنا دیتی ہیں، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ رغبت سے کھا رہا تھا۔ سعد نے ذرا نگاہ اٹھا کر فارینہ کی جانب دیکھا۔ وہ تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکالے گویا چاولوں سے کھیل رہی تھی۔ سعد نے تھوڑے چاول اپنے پلیٹ میں نکالے اور بے دلی سے کھانے لگا۔ تب بھی فارینہ نے اچٹھی سی نگاہ اس اجنبی پر ڈالی۔ اسے اس کی ناک بے تحاشا سرخ محسوس ہوئی۔ ارے ایک دم! سکندر نے چونک کر اس کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کھا رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ اپنا گھر سمجھیے صاحب، بے تکلفی سے کھائیے۔ میرے خیال سے ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، بارش میں بھیگے ہوئے بھی تو تھے۔ ایسا کیجیے آپ چاول مت کھائیے، یہ کباب اور چپاتی لے لیجیے۔ فارینہ نے کباب اس کی طرف بڑھائے۔ جی ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بات کے اختتام پر اسے زوردار قسم کی چھینک آئی جسے اس نے جیب سے رومال نکال کر روکنا چاہا۔ دیکھا ہماری بیگم کی نگاہیں فوراً بھانپ لیتی ہیں کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اب ایسا کیجیے، واقعی چاول رہنے دیں، کباب ہی کھائیے، کہیں خدا نخواستہ مزید طبیعت نہ بگڑ جائے، سکندر نے اس کی پلیٹ میں کباب ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے چپ چاپ حکم کی تعمیل کی، مگر چند ہی لقمے لینے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا جناب، ڈنر پسند نہیں آیا؟ سکندر نیپکن سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ ایسی بات نہیں، بس سارا دن بدن ٹوٹتا محسوس ہو رہا ہے، بے آرامی سی محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ارے خیریت تو ہے جناب، اگر اس شلوار سوٹ میں آرام نہیں مل رہا تو دوسرا منگوا دوں؟ ویسے بخدا لگتا ہے کہ جیسے آپ کا ہی اپنا ہی سوٹ ہو۔ سکندر واقعی ٹھیک کہہ رہا تھا، ان دونوں کا قد
ڈیل ڈول ایک صحیح تھا تقریباً۔ کچھ چیزیں واقعی اپنی لگتی ہیں مگر ہوتی نہیں، وہ گہرے لہجے میں بولا۔ سکندر نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آئیے لاؤنج میں چل کر بیٹھتے ہیں، فارینہ بہت اچھی کافی بناتی ہے۔ فاری اچھی سی کافی اور ساتھ کے لیے فلو کی ٹیبلٹ لیتی آؤ۔ جس وقت وہ 3 کپ کافی لے کر لاؤنج میں آئی، دیوار گیر گھڑی رات کے 2:15 بجا رہی تھی۔ وہ تو شکر کیجئے جناب کہ کل سنڈے ہے، اگر ورکنگ ڈے ہوتا تو ہماری بیگم ابھی تک نہ صرف اپنی آدھی نیند لے چکی ہوتی بلکہ ہم ان کے ہاتھ کی بنی ذائقے دار کافی سے بھی محروم ہو جاتے۔ سکندر نے ہنستے ہوئے اپنا کپ اٹھایا، وہ بھی جواباً مسکراتی ہوئی اپنا کپ لے کر سکندر کے برابر میں ٹک کر بولی، ساتھ پہلے آپ دوائی لے لیں، تھوڑی دیر میں طبیعت سنبھل جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں اس کے جبڑے یکدم بھج سے گئے۔ آپ شاید جانتی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کو فلو کی ٹیبلٹ سے الرجی ہوتی ہے، مجھے بھی ہے۔ میں فلو ہو جانے پر جو شاندہ استعمال کرتا ہوں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اوہ، وہ پریشان دکھائی دینے لگی۔ آپ یہ بخار کی ٹیبلٹ لے لیں، میں فلو کے لیے جو شاندہ بناتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں، آپ زحمت مت کیجیے، آرام سے کافی پیجیے، اس نے ٹوکا۔ زحمت کیسی ساتھ، آپ ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، سب سے بڑھ کر اس شہر میں اجنبی ہیں۔ آپ کو ٹریٹمنٹ نہ دی گئی تو خدا نخواستہ آپ کی طبیعت مزید بگڑ بھی سکتی ہے۔ اب کی بار سکندر متانت سے گویا ہوا۔ آپ چاہیں تو لینڈ لائن سے اپنی خیریت کی اطلاع اپنی فیملی کو دے سکتے ہیں، ویسے بھی اسٹیٹس میں تو ابھی دن ہی نکلا ہوا ہوگا۔ سکندر نے مزید کہا۔ یہ اسٹیٹس میں رہتے ہیں؟ فارینہ نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ ہاں بھئی، مامون گروپ آف کمپنیز کے بڑے لائق فائق MD اور مامون الرشید صاحب کے اکلوتے داماد بھی ہیں۔ کئی سال پہلے یہ اسٹیٹس چلے گئے تھے، کراچی یونیورسٹی سے بزنس میں ڈگری لے کر۔ اس وقت ان کے پاس صرف شاندار تعلیم ریکارڈ تھا، جذبہ تھا، خود پر اعتماد تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مگر آج دیکھو، حالانکہ میں آج ہی بزنس ڈنر میں ان سے ملا ہوں، مگر ان کی صلاحیتوں نے جیسے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ایک کامیاب ترین بزنس مین کے علاوہ یہ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔ میں تو یوں بھی ان کو اپنے گھر انوائٹ کرنے والا تھا، مگر قدرت نے از خود مجھے یہ موقع فراہم کر دیا۔ سڑک پر جگہ جگہ کھڑے پانی کے باعث ان کی گاڑی بند ہو گئی تھی۔ ڈرائیور مکینک کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، مکینک تو اس طوفانی رات میں کہیں نہ ملا، الٹا ڈرائیور کراچی کے دوسرے کونے پر جا کر پھنس گیا۔ اب یہ بیچارے طوفانی رات میں اکیلے کھڑے ڈرائیور کو فون پر فون کر رہے تھے، نیٹ ورک پرابلم الگ، اس لیے تو میرا فون بھی کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ تو میں تمہیں ضرور اطلاع دے دیتا۔ اتفاقاً میرا گزر وہیں سے ہوا جہاں یہ کھڑے تھے، بس پھر کیا تھا، اصرار کر کے انہیں لیتا آیا۔ یہاں سکندر نے تعارف کی رسم اور ان کے یہاں پہنچنے کی روداد اب جا کر سنائی تھی۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں سکندر، اس کالی بھیانک رات میں آپ مجھے رحمت کا فرشتہ ہی معلوم ہوئے تھے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آنا ہی انسانیت ہے، اس نے واقعی خلوص سے کہا۔ فارینہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ یہ آپ کا بڑا پن ہے، وگرنہ آج کے دور میں خالی انسان قیمتی نہیں، اس کے ساتھ لگے دولت کے انبار اسے انسان کہلانے کا حق دلواتے ہیں، ورنہ عام آدمی کو تو انسان کا درجہ بھی حاصل نہیں۔ اس کا لہجہ سلگ رہا تھا۔ آپ کے انداز گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں غالباً آپ انقلابی رہے ہوں گے۔ سکندر نے اسے لطافت سے چھیڑا۔ جی ہاں، کالج کے زمانے میں غریب تھا، اسی لیے انقلابی بھی تھا۔ انقلاب کے نعرے بڑے دل فریب لگتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ واقعی انقلاب آ گیا، وہ جیسے ماضی میں کھو گیا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ سکندر دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ اسے واقعتاً یہ شخص بہت منفرد اور دلچسپ لگا تھا۔ میں اپنی زندگی کے نور کے لیے زندگی بنانے امریکہ چلا گیا، دن رات محنت کی، 3 سال تک پلٹ کر پاکستان کی طرف نہیں آیا۔ اپنی بوڑھی ماں کو جو مجھے دیکھ دیکھ کر جیتی تھی بہن، جس کے لیے میں ہی چھت تھا، انہیں صرف اپنی آواز سناتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں کچھ نہ کچھ جوڑ کر جب پاکستان لوٹا تو یہاں سوائے پچھتاووں کے کچھ نہ بچا، نہ نور زندگی رہی، نہ ماں کی پہلی سی ٹھنڈی میٹھی محبت۔ بہن الگ رشتے کی خالہ کے گھر ان کے ظلم و ستم سہ رہی تھی۔ میں عزت دار معاشرے کے سو کالڈ ٹھیکیداروں کے پاس گیا، انہیں بتایا کہ میں بھی اب امیر ہو گیا ہوں، مگر تب بھی ان کے نزدیک کچھ نہ تھا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس روز واقعی انقلاب آ گیا۔ اسی روز سے میں نے بالآخر یہ حقیقت تسلیم کی کہ پیسہ، رتبہ، نام زندگی کی سب سے بڑی حقیقتیں ہیں۔ وہ بولتے بولتے بھانپ گیا تو سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔
سکندر متاثر سی نگاہوں سے دیکھ تکے گیا۔ وہ خود جدی پشتی رئیس تھا، اسی لیے یہ لگن، یہ ترقی کا جنون اس میں مفقود تھا، مگر اس کی جدوجہد سے بہت متاثر ہوا تھا، اسی لیے ساز سے متاثر ہو رہا تھا۔ فارینہ ٹھنڈی کافی کا کپ ہاتھ میں لیے خلاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ کبھی محبت بھی کی۔ اب سکندر کا لہجہ کچھ شوخ ہوا۔ محبت کی بات کرتے ہیں، ہم نے تو عشق کیا تھا، وہ گھمپی لہجے میں نیم و نگاہوں سے چھت کو تکتے ہوئے بولا۔ اچھا؟ وہ محسوس سے انداز میں ہنسا۔ وہ خوش نصیب آپ کی بیوی بنی؟ سکندر اب آرام دہ انداز میں صوفے پر ترچھپ دھنسا ہوا تھا۔ جو میری بیوی بنی وہ خوش نصیب ہے۔ اس نے سکندر کے جملے کی تصحیح کچھ اس انداز سے کی کہ وہ دل کھول کر ہنسا۔ کتنے بچے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیوں اس کا انٹرویو کرنے پر تلا ہوا تھا۔ فارینہ نے یک لخت پہلو بدلا۔ 2 بچے، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹی کا نام انمول اور بیٹے کا نام فہد رکھا ہے۔ وہ دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب کی بار اس کے سلگتے لہجے میں محبت کی پھوار تھی۔ حیرت انگیز سکندر بولا، میرے بھی 2 بچے ہیں، ان کے نام بھی فہد اور انمول ہی ہیں۔ وہ واقعی خوشگوار حیرت میں گھر گیا تھا۔ ساتھ کے گداز لبوں پر بے جان مگر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ایسے اتفاقات اکثر ہو جاتے ہیں، وہ دانستہ بے پرواہ سے لہجے میں بولی۔ آپ کی بیگم ٹھیک کہہ رہی ہیں، اتفاقات تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اب اس سے بھی خوشگوار اتفاق ہی کہیں گے کہ آپ کی بیگم اور میں یونیورسٹی میں کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ وہ اس بار بڑے جاندار طریقے سے مسکرایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فارینہ کو لگا اسے چکر سا آ گیا ہے۔ ریئلی؟ یہ تو واقعی بڑے مزیدار قسم کا اتفاق ہے، سکندر اپنی پوری آنکھیں کھول کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا۔ وہ ٹھنڈی کافی کا کپ رکھ کر ایک لمحے کو سوچ میں ڈوبی تھی۔ فاری، آپ کا حافظہ تو ماشاءاللہ کافی تیز ہے، آپ کو کیوں یاد نہیں آ رہا؟ سکندر یوں ہی بولا۔ اب نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ وہ چڑ گئی۔ آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں، اب آپ کو کیا سب یاد رکھ سکتے ہیں؟ مگر 1000 لوگوں میں سعد نے تو آپ کو پہچان لیا نا۔ سکندر کا لہجہ سادہ تھا مگر فارینہ کو سانپ سونگھ گیا۔ ارے جانے دیجئے سکندر صاحب، محترمہ فارینہ مجھے ہی نہیں اپنے 4 ہیبت ناک گارڈز کی وجہ سے غالباً پوری یونیورسٹی کو یاد ہوں گی۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی اور میں، وہ استہزائیہ ہنسی ہنسا، میں اور مجھ جیسے کئی گمنام اور عام سے بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹ سے یونیورسٹی بھری پڑی تھی، عام لوگوں کو کون یاد رکھتا ہے بھلا؟ فارینہ کے نقوش تنے ہوئے تھے، اعصاب پر لگتا تھا منو بوجھ پڑ گیا ہو۔ تبھی وہ اٹھتے ہوئے بولی، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، کل اتوار ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پوری رات جاگ کر اپنی صحت برباد کی جائے۔ رات کے 3 بجنے والے ہیں، بہتر ہے آپ دونوں بھی اب سو جائیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، ویسے وہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، چلیں اب ہم بھی آرام کر لیتے ہیں کچھ دیر۔ سعد نے سکندر کے چہرے پر پھیلتی خجالت کے رنگ دیکھ کر کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں پھر صبح ملاقات ہوتی ہے، سکندر نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ، آپ کا جو شاندار تو رہ ہی گیا، سکندر کو اچانک یاد آیا۔ سکندر صاحب، بے شک آپ بہت مہربان مہمان نواز ہیں، مگر اتنا شرمندہ بھی نہ کریں۔ آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، یوں بھی فیور کی ٹیبلٹ تو میں نے لے ہی لی ہے، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا۔ چلیں پھر گڈ نائٹ، سکندر مطمئن سے لہجے میں کہہ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ سعد کے مسکراتے لب یک دم بھیج گئے تھے۔ وہ جانتا تھا نیند تو اسے نہیں آئے گی، نیند اسے آ بھی نہیں سکتی تھی۔